الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من سره أن يمد له في أموره ويوسع له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، جس دل میں فطری طور پر انسان کو محبت ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے قلب میں فطری طور پر محبت کا ایک جذبہ رکھا ہے. عام طور پر جب انسان ایک دوسرے کے پاس رہتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی مخلوق کسی مخلوق سے محبت کرتی ہے تو یہ عبادت ہے، محبت کرنا. جیسے ماں باپ کی محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، آپس کے بھائیوں کی محبت ہے، آپس کے بہنوں کی محبت ہے، کہ اگر شریعت کے دائرے میں ہو تو یہ محبت کرنا عبادت ہے. لیکن فطری طور پر جو سب سے زیادہ محبت انسان کے دل میں جو ہوتی ہے وہ ماں کی اپنے اولاد سے ہوتی ہے. چاہے ماں چرند پرند ہو، جانور ہو، انسان ہو، لیکن ہر ایک انسان کو اور ہر ایک چرند پرند کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے. یہ اللہ نے ماں کی ممتا بڑی مشہور ہے، ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں کا پیار. اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی اور مرغی، جانتے ہو نا، مرغی کو سب جانتے ہیں. تو مرغی کے ہوتے چھوٹے چھوٹے چوزے، وہ گھر کے آنگن کے اندر چرتے ہوتے ہیں، دانہ چگتے ہیں. وہ اچانک سامنے بلی آ گئی تو مرغی اپنے سارے بچے کو اپنے پروں کے لیے سمیٹ لیتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. حالانکہ مرغی کو پتہ ہے میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن بچوں کی محبت یہ ہے کہ وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ پہلے میں بلی سے نمٹوں گی پھر میرے بچے مریں گے. لیکن ماں اپنے سامنے اپنے بچوں کو مرنے نہیں دیتی. یہ ماں کی محبت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چرند اپنے گھونسلے کے اندر انڈے رکھتا ہے، بچے رکھتا ہے. تو ہم نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا، یا ہم نے گھر کو بند کر لیا. گھر میں بچے بھی ہیں، اس کے انڈے بھی ہیں، اور چڑیا باہر گئی دانہ چگنے کے لیے، اور ہم نے گھر بند کر لیا تو چڑیا باہر آتی ہے، اس کے منہ میں پانی ہوتا ہے، دانہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو پلانے کے لیے. وہ گھر کے باہر ادھر ادھر بھاگتی ہے، اور ادھر ادھر بھاگنے میں وہ چڑیا پیاسی بھی ہو جاتی ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، تھکن بھی لگتی ہے. جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے فوراً جا کر اب وہ دانہ چھوڑ نہیں دیتی اور پانی پی نہیں جاتی، حالانکہ وہ خود پیاسی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو جا کر وہ پانی پلاتی ہے. ایک چرند کے دل میں اتنی محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی میں صحابی رسول تھے، وہ حضور کی خدمت میں آ رہے تھے. تو دیکھا راستے میں ایک گھونسلہ ہے، وہاں ایک پرندے کے بچے ہیں. ان کو لگے پرندے کے بچے بڑے خوبصورت ہیں تو بچے اٹھا لیے. ماں تو گھر پر تھی نہیں، اور بچوں کو اٹھا کر حضور کی خدمت میں جانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ان کے سر پر ایک چڑیا چکر لگا رہی ہے، گھوم رہی ہے ارد گرد.
ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ چڑیا میرے اوپر کیوں گھوم رہی ہے. وہ تو چلتے رہے یہاں تک ایک چڑیا نے بہت دیر تک آواز لگائی, گھومی, پھر کچھ نہ بن پنی تو وہ اپنے اس صحابی رسول کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی کہ اگر تم میرے بچے اگر تم نہیں دیتے تو کم سے کم میں بھی تمہارے یہاں گرفتار ہو جاؤں تو میرے بچے تو میرے سامنے رہیں گے. یہ ماں کی محبت ہے, پرندہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ. تو انہوں نے اس پرندے کو بھی پکڑ لیا اور حضور کی خدمت میں لے گئے. صحابہ کرام کی ایک عادت تھی, جب بھی کوئی بات پیش آتی تھی وہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتے تھے. ہم بھی اپنے کاروبار کے اور اپنے معاشرت کے مسائل اللہ کے نبی کے وارثوں کے سامنے پیش کریں. اسلام ایک خوبصورت ترین مذہب ہے, تو اسلام کی باتیں ہمارے سامنے آئے. جتنی ہم اپنی باتوں کو اور اپنے دنیاوی مسائل معاملات کو علماء کے سامنے پیش کریں گے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں ملے گا. ایک پوری بات حضور کے سامنے پیش کی تو آپ نے کہا تمہیں بچوں کو اٹھا کر لے آئے. تو ماں گئی تھی باہر, ان بچوں کی ماں, بچوں کے لیے دانہ چگنے کے لیے, بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے. اس نے آ کر اپنا گھونسلے کو خالی دیکھا تو اس نے چکر لگایا, میرے بیٹے کو کون لے گیا میرے بچوں کو, تو تم کو دیکھ لیا تمہارے ہاتھ میں بچے ہیں. وہ تمہارے سر پر چکر لگائی, ارد گرد گھومی, لیکن تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں. وہ کہہ رہے میرے بچوں کو چھوڑ دو. جب اس نے دیکھا ان کا تو کوئی توجہ نہیں ہے تو وہ آ کر تمہارے کندھے پر بیٹھ گئی کہ کم سے کم میں بھی گرفتار ہو جاؤں تو میرے بچے میرے سامنے رہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے, چونکہ اللہ کے نبی تو بہت محبت کرنے والے تھے, تو آپ نے اس صحابی کو فرمایا جاؤ ان پرندوں کو اور وہ چڑیا کو اور ان کے بچوں کو گھونسلے میں رکھ کر آ جاؤ. یہ محبت ہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں تفسیر میں لکھا ہے, دو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر جا رہی تھی. یہ چرند پرند تو ننھی سی جان ہے, چرندے پرندے, جب ان میں اتنی بچوں کی محبت ہے تو ماں کی محبت کیسی ہوگی اپنے بچوں کے ساتھ. یہ تو میں نے بطور مثال کے 2-3 واقعات پیش کیے کہ چرندے پرندے ننھی منی جان ہے, جب وہ اپنے اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اولاد کے بارے میں اپنی جان کو تھکا دینے تیار ہو جاتی ہے, تو ماں کے دل میں اپنے اولاد کے بارے میں کتنی محبت ہوگی. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں اپنے گاؤں سے شہر کی طرف جا رہی تھی کوئی کام کے لیے. بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے اگر بچے پر حملہ کیا تو ایک کا بچے کا لقمہ بنا دیا, لے کر بھاگ گیا. ایک کا بچہ بچ گیا. جس کا بچہ بھاگ گیا تھا, جس کے بچے کو لے کر بھیڑیا چلا گیا تھا, اس کی ماں بہت چلائی, بہت روئی. اچانک دل میں کیا خیال آیا تو اس نے اس عورت کو جا کر کہا یہ بیٹا میرا ہے, حالانکہ اس کا بیٹا تھا. یہ بیٹا تیرے پاس جو ہے بیٹا میرا ہے. ابھی دونوں عورتیں جھگڑا کرنے لگی, یہ کہتے میرا ہے, یہ کہتے میرا ہے. یہ مقدمہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سوچی تدبیر, دونوں ماں ہیں اور دونوں بیٹے کا دعویٰ کرتی ہے, میں کیا کروں. دل میں اللہ تعالیٰ نے نبی تھے, اللہ نے بات الہام کی, کہا میں چھری لاتا ہوں اور لڑکے کو دو ٹکڑے کرتا ہوں, ایک ٹکڑا اس ماں کا, ایک ٹکڑا اس ماں کا. نبی کا فیصلہ. تو جو حقیقی ماں تھی, حقیقی ماں, اس نے کہا یہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام یہ بچہ اس عورت کو دے دو, بچے کے 2 ٹکڑے مت کرو, کم از کم دنیا میں مجھے میرا بیٹا دیکھنے تو ملے گا. حضرت سلیمان سمجھ گئی اس کا ہی بیٹا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا. تو بھائی ماں اپنے بچے کو کبھی کھونا نہیں چاہتی اور ماں کبھی اپنے بچے کو گنوانا نہیں چاہتی, یہ محبت ہوتی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ابو صدیق کے ساتھ جب سفر کیا ہجرت کا, تو راستے میں ایک بڑھیا ملی. بڑھیا کے آنگن میں آپ ٹھہرے وادی میں, اور بہت شدید بھوک لگی اللہ کے نبی کو بھی اور صدیق اکبر اللہ کے نبی کے صحابی کو بھی. تو بڑھیا کو جا کر کہا تمہاری بکری بندھی ہوئی ہے کہ میں دودھ دو سکتا ہوں. ابو صدیق نے فرمایا, تو بڑھیا نے کہا یہ تو مرا ہوا جانور ہے, مریل بکری ہے, اس میں کیا دودھ نکلے گا, کہ صرف آپ اجازت دے دو. اجازت دے دی. ابو صدیق نے جب بکری کو دوہا تو پورا برتن بھر گیا اللہ کے نبی کی برکت سے. پھر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پیش کیا, آپ نے اس دودھ کو پیا. وہ صدیق فرماتے فشریب حتی ردیت. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی دودھ پی رہے تھے اور میرا دل اندر سے خوش ہو رہا تھا.
یہی حالت ہوتی ہے ماں کی بچوں کے ساتھ کہ بچہ کھاتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے، بچہ پیتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے، بچہ کچھ کرتا ہے تو ماں راضی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں بچے کی محبت رکھی ہے۔ ہمارے ایک دوست انجینئر ہے انگلینڈ میں، ہم اللہ کے راستے میں جماعت کے ساتھ میں تھے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ، میرے پاس بڑی بڑی کاریں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، لیکن مجھے اولاد نہیں ہے۔ تو میرا بہت بڑا UK میں بنگلہ ہے، لنڈن میں، تو میرے گھر پر بہت ساری عورتیں آتی تھیں، میرا گھر کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر عورتیں خوش رشک کرتی تھی، کتنا اچھا مکان ہے ماشاءاللہ، ہر طرح کی فراوانی ہے، کھانے کی پینے کی سب کچھ، لیکن میرے عورت کے پاس آ کر دیکھتی تو میری عورت اداس بیٹھی رہتی تھی۔ پوچھا بیگم کیا تکلیف ہے، تمہارے گھر میں تو سب طرح کی فراوانی ہے ماشاءاللہ، سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، نوکر چاکر ہے، باندیا ہے، ہر طرح کی تمہارے گھر میں بہاریں ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، اس لیے ہمیشہ میں غمگین بیٹھتی ہوں۔ میں جب بیت اللہ کا طواف کرنے جاتی ہوں تو میں اللہ کا اولاد کی دعا کرتی ہوں، صفا مروہ کی سعی میں اللہ اولاد کی دعا کرتی ہوں، جب کسی اللہ والی کی صحبت میں جاتی ہوں تو اولاد کی دعا کرتی ہوں۔ تو ماں کو فطری طور پر اپنے اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے شریعت میں ماں باپ کے حقوق رکھے ہیں۔ جب ماں کے دل میں اولاد کی اتنی محبت ہوتی ہے تو اولاد کے دل میں ماں باپ کی کتنی محبت ہونی چاہیے۔ جب قرآن کریم میں اللہ نے کیا کہا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم میں 3 احکام ہمیشہ ساتھ میں چلتے ہیں، 3 حکم۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں ایمان کا وعدہ کیا ہے، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کا وعدہ کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب قرآن کریم کی آیتوں میں غور و خوض کریں گے تو جہاں اللہ نے ایمان کا مطالبہ کیا ہے بندوں سے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ نے قرآن کریم میں جہاں نماز کو کھولا اللہ نے وہاں زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور نمبر 3، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، ساتھ میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا قرآن میں حکم دیا ہے جگہ جگہ پر، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ جو انسان اپنے والدین میں سے کسی کو پاوے، دونوں کو پاوے یا دونوں میں سے ایک کو پاوے، بڑھاپے کی حالت میں پاوے، تو قرآن نے کہا اف بھی مت کہو۔ اف، اف کا ترجمہ کیا ہوگا اردو میں؟ یہ بھی مت کہو، یہ ترجمہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اگر اس سے بھی اگر کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو بیان کرتے والدین کے بارے میں، فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، جھڑکنا تو بہت بڑا گناہ ہے، وقل لہما قولا کریما، اور اپنے والدین کے سامنے تم نرمی سے بات کرو، محبت سے بات کرو۔ اور اگر قرآن کریم کی آیت میں تو ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے تم بچھ جاؤ۔ ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کس طریقے پر جھک جاتا ہے، ایک نوکر اپنے سیٹ کے سامنے کس طریقے پر جھک جاتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے تم زمین کی طرح جھک جاؤ، زمین کی طرح بچ جاؤ، اور اللہ سے دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ تو میرے ماں باپ پر رحمت کی بارش برسا اور میرے ماں باپ پر تو رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپنے کے اندر پالا ہے، میری تربیت کی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ماں باپ کے احسانات کو بتایا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 9 مہینے تھک تھک کے تم کو پیٹ میں پالا ہے۔ جب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو گوشت کی مہک بھی اچھی نہیں لگتی، ابکایا ہوتی ہے، الٹیاں ہوتی ہے، قے ہوتی ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، وہ 24 گھنٹے ہمیشہ بیمار ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ماں کے اس احسان کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اور 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ انشکر لی ولوالدیک والی المصیر،
تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، اور تجھے میرے پاس لوٹنا ہے، میں تجھے تیری ہر چیز کے بارے میں سوال کروں گا۔ اور آگے قرآن کا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کر۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، مجھے سب سے زیادہ نیک سلوک کرنے کا حقدار میرے نزدیک کون ہے؟ ایک صحابی نے حضور کو پوچھا تو آپ نے کہا امک، تیری ماں۔ پھر کہا ثم من، پھر کون؟ کہا امک، تیری ماں۔ پھر کہا ثم من، اللہ کے نبی نیک سلوک کرنے کا سب سے زیادہ حقدار میرے نزدیک کون ہے؟ تو آپ نے کہا پھر تیری ماں۔ پھر کہا تو کہا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ یہ ماں باپ کے جو 3 حقوق باپ کے مقابلے زیادہ بتلائے، ماں باپ کی 9 مہینوں کی تکلیف کی بنیاد پر بتلایا ہے کہ 9 مہینہ ماں جب اپنے بچے کو پالتی ہے تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس سے کہا قرآن نے ماں کو اف بھی مت کہو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی ما حق الوالدین، مجھ پر والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے کہا ہما جنتوں کا وہما نارو کا، وہ دونوں تیری جنت بھی ہے، وہ دونوں تیری دوزخ بھی ہے۔ تو والدین کی خدمت کر کے جنت بھی کما سکتا ہے، اور والدین کی نافرمانی کر کے تو جہنم کی آگ میں جا بھی سکتا ہے۔ ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا اس کی ناک خاک آلود ہو، 2 بار کہا اس کی ناک خاک آلود ہو، اور 3 بار کہا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ نے کہا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنۃ، رواہ البخاری۔ جو آدمی اپنے بوڑھے والدین میں سے دونوں کو پاوے یا ایک کو پاوے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنے، وہ انسان کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں مہک سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم والدین کے حقوق بتائے۔ ماں کے حقوق کیا ہے؟ اللہ کے نبی گئے جنت میں، تو ہم نے جنت میں دیکھا، جنت میں ایک صحابی کے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ دنیا میں قرآن کریم پڑھتے ہیں بغیر مائی سسٹم کے، جنت میں فرشتوں کا کلام پاک سن رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ مانوس آواز ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے ایک صحابی کے حارثہ بن نعمان، مشہور صحابی نہیں، مدینہ منورہ میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ان کے قرآن کریم کی ان کی آواز کو جنت میں فرشتوں کو سناتے ہیں کہ کس عمل کی بنیاد پر؟ تہجد کے نہ، ذکر کے نہ، تبلیغ نہ، نماز کے نہ، تو کون سی عمل ہے کہ ماں باپ کی خدمت، تو ماں کی اچھی خدمت کرتے ہیں۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارثہ بن نعمان اپنی بیوی کو کبھی یوں نہیں کہا تو میری ماں کی خدمت کر۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی عورت پر سب سے حق کس کا ہوتا ہے؟ حدیث بخاری کی، آپ نے کہا عورت پر سب سے حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ تو مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہوتا ہے؟ تو مرد پر سب سے بڑا حق اس کی عورت کے مقابلے میں سب سے حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ ماں کی خدمت بہو کی ذمہ داری میں نہیں آتی، ماں کی خدمت لڑکے کی ذمہ داری سے، لڑکے کی ماں ہے وہ، اور اس نے لڑکے کو پالا ہے۔ اگر ہماری بہو اپنی ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو ہم پر ہزاروں اپنی عورت کے احسان ہیں، شریعت کا اصول نہیں ہے۔ تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اپنی بیوی کو یوں نہیں کہا کہ اپنی ماں کو خود کھلاتے تھے، اپنی ماں کو خود پلاتے تھے، روٹی کے ٹکڑے کرتے تھے اور ماں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ماں نے جب کوئی کام بتایا اور ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ ماں سے ادب کے مارے سوال نہیں کرتے، اپنی بیوی سے پوچھتے تھے ماں نے کیا کہا۔ اس مقام کی بنیاد پر جنت میں ان کے قرآن کریم کی پڑھنے کی آواز اللہ تعالیٰ ملائکہ کو سنا رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کی بنیاد پر۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی اصبت ذنبا عظیما فہل لی توبہ، حضور کی خدمت میں ایک ساتھی آئے کہ اللہ کے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے، اصبت لی ذنب عظیم فہل لی توبہ، کیا میری کوئی توبہ کی شکل ہے کہ میرا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ آپ نے کہا تیری ماں حیات ہے؟ کہ میری ماں تو حیات نہیں، میری ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ کہ تیری خالہ حیات ہے؟
حل لک خالۃ کہ نعم یا رسول اللہ، میری خالہ حیات ہے کہ تو خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ جب خالہ کی خدمت کرنے پر اتنا بڑا اجر ہے تو ماں کی خدمت پر کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اسے ماں کے حقوق شریعت نے بتائے، ماں کے حقوق، اور میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے ماں کے حقوق بتائے، کاش میری ماں ہوتی اور عشاء کی نماز کا وقت ہوتا اور میں صحابہ کو عشاء کی نماز پڑھاتا اور میری ماں دروازے پر آ کر یوں کہتی یا محمد قطعت صلاتی وقلت لبیک یا اماں، میں اپنی نماز کو توڑ دیتا اور کہتا ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے۔ اے میرے نبی نے ماں کے حق کو بتلایا۔ بس جب نوجوان بچہ جب رات کو نکل جاتا ہے تو بچے سو جاتے ہیں، ماں بیوی بھی سوتی لیکن ماں کبھی نہیں سوتی۔ جیسے دروازہ تمہارا ہلتا ہے ہواؤں کے تھپیڑوں سے، ماں اٹھ جاتی میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ بھائیو اچھوں سے تو ہر ایک پیار کرتا ہے، اچھوں سے تو ہر ایک محبت کرتا ہے، بروں سے صرف محبت کرنے والی ایک ماں ہوتی ہے۔ اگر لڑکا اگر برا بھی ہو جاوے، نافرمان بھی ہو جاوے اور باپ اس کو گھر سے دھکے مار مار کر بھی نکال دے، لیکن ماں کی مامتا اپنے بیٹے کو گھر سے چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتی، وہ ماں اولاد کو قریب کرتی ہے، ماں وہ بروں سے بھی محبت کرتی ہے۔ اسے ماں کے حقوق شریعت میں زیادہ بتائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق بتلائے تو صحابہ کا مجمع چیخے مار کر رونے لگا، اور آپ نے فرمایا جن لوگوں نے ماں کی نافرمانی کہی ہے، بلکہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ الا انبئکم باکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے آپ مجھے بتاؤ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اکبر الکبائر، تو آپ نے کبیرہ گناہ گنائے۔ پہلا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرنا، یہ ہمارا پورا مجمع اللہ نے اس سے پاک کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک تو بھاری گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارے گناہوں کو تو معاف کرے گا، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 2 کا گناہ پوچھا کہ نمبر 2 کا بڑا گناہ کون سا، تو آپ نے کہا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب یعق عقوقا، دیکھو قرآن میں نافرمانی کے لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے معصیت، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے گا، وہ صحیح گمراہی میں جا پڑے گا۔ تو قرآن نے نافرمانی کے لفظ استعمال کیا ہے معصیت، لیکن یہاں والدین کی نافرمانی کے بارے میں لفظ معصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حقوق کا حقوق کس کو بولتے ہیں، ایک کاغذ کا پرچہ ہو، تم اس کو یوں کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پرزے کر دو، اس کو عربی میں حقوق بولتے ہیں۔ جو ماں کی نافرمانی کرے گا اور جو ماں باپ کو ستائے گا، دنیا میں اللہ اس کو پرزے کی طرح کر دے گا۔ یہ علماء نے تعبیر بتلائی ہے، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو انسان اپنے بوڑھے والدین کو پاوے اور والدین کو ستاوے، وہ انسان ہمیشہ جہنم میں داخل ہوگا۔ شریعت نے تعبیر بتائی ہے کہ اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے، رضا الرب رضا الوالدی، کیا شریعت نے والد کا مقام بتایا ہے اور ماں کا مقام بتایا ہے کہ باپ کی اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے، وسخط الرب بسخط الوالدی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناخوشی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا باپ تو جنت کا دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو دروازے کی حفاظت کر لے، ماں باپ کی خدمت کر دے، باپ کی خدمت کر کے، اگر تو چاہے تو باپ کی نافرمانی کر کے دروازے کو توڑ دے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جنت الجنت تحت، جنت تو تیری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اقدام امہاتکم، تیری ماؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو بھائی ماں باپ کی قدر کرو۔ ایک اللہ ولی کے ماں کا انتقال ہوا تو آسمان سے آواز آئی سنبھل کے زمین پر قدم رکھنا، جس ہستی کی دعاؤں کا آسرا تجھے بچا رہا تھا وہ ہستی دنیا سے اٹھ چکی ہے۔ انسان ماں کی محبت سے آگے بڑھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ،
فَلْيَبُرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اللہ میری عمر میں اللہ بڑھوتری دے، میری عمر میں برکت دے، اور اللہ میری رزق کو اللہ تعالیٰ وسیع بناوے، میری دکانیں اچھی چلے، اللہ میرے کاروبار کو اچھا کر دے، دو کام کرے، ایک ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرے۔ اللہ کے نبی کی آخری تمنا اللہ کے راستے میں شہادت کی تھی، لیکن جہاد جیسے بڑے عمل سے بھی بتایا، اس سے بڑا عمل کون سا کہ والدین کی خدمت ہے، بر الوالدین، کہ والدین کی خدمت کی اہمیت دی۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، انسانوں کو ترغیب دی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اور مجھے جہاد میں جانے کی صرف یہ نیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ سے مجھے اجر مل جاوے، ثواب مل جاوے۔ تو فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا نعم یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، اپنے والدین کی خدمت کر، اگر تیرے دل میں اجر کے پانے کی امید ہے، اگر تیرے دل میں اللہ کی رضا کی امید ہے، اپنے ماں باپ کے پیروں کو دبا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر، تیرا جہاد میں جانے سے افضل تیری ماں باپ کی خدمت ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ 14 سال کی عمر امام شافعی بن چکے تھے۔ امام شافعی ابا کا انتقال ہو چکا، ماں نے بڑی تربیت فرمائی امام شافعی کی، اور 14 سال کی عمر میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ہزاروں کا علماء کا مجمع اور سفید داڑھی والوں کا مجمع ان کے درس میں بیٹھا کرتا تھا۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا وہ اپنی ماں کے پاس آتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنے بوڑھی اماں کے پیروں کو چاٹتے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں فرماتی امام شافعی تو میرا بیٹا ہے، تو عرب کا بھی امام ہے اور تو عجم کا بھی امام ہے، انت امام العرب والعجم، تو عرب کا بھی امام اور عجم کا بھی امام، ساری مخلوق تیری محبت میں تڑپتی ہیں اور تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے۔ امام شافعی فرماتے نہ ماں، میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، بلکہ میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ اللہ نے میری ماں کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ کہ ماں کے مقام کو سمجھے ہوئے تھے۔ اسے ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہے، ان کی اتباع کا نام ہے۔ کہ اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا دین کیا کہتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کو صف اول میں نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے، دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، لیکن مسجد گھر سے بہت دور ہے اور ماں باپ گھر کے اندر اتنے بیمار ہیں کہ ماں باپ نہیں چاہتے میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو جاوے، تو علماء نے لکھا ہے اس کو گھر پر نماز پڑھنا مسجد کی صف اول کی نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ کہ دین یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت، اگر ماں باپ یہ نہ چاہتے ہو کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو جاوے اور دور ہونے پر ماں باپ کی خدمت میں کمی آتے ہو اور ماں باپ کی بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، تو علماء نے کہا ہے کہ مسجد کی نماز، جماعت کی نماز کو چھوڑ دے اور اپنے گھر کی تنہائی میں نماز پڑھے، کہ اس کا گھر کی تنہائی میں نماز پڑھنا اس کی صف اول کی نماز سے افضل ہے۔ کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں جانے کا شوق ہو گیا کہ گھر پر ماں بیمار ہے، گھر میں باپ بیمار ہے، اور ماں باپ کو بیٹے کی خدمت کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر دوسری اولاد ہے گھر میں، خدمت کرنے والے موجود ہیں، تو آدمی گھر پر نماز نہ پڑھے، آدمی کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن گھر پر کوئی خدمت کرنے والا ماں باپ کی نہیں ہے اور ماں باپ کو اپنے بیٹے کی خدمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے راستے کی جہاد سے، اللہ کے راستے کی تبلیغ سے اور نفلی عمرہ سے ماں باپ کی خدمت افضل ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی۔ ایک صحابی آئے دوڑتے دوڑتے، یا رسول اللہ مجھے بھی اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا ہے، اور بڑے شوق سے بات فرمائی، بڑے فخر سے فرمائی، مجھے تو اللہ کے راستے میں جانے کا اتنا بڑا شوق ہے جہاد میں جانے کا کہ میں تو اپنی والدین کی ایجاد کے بغیر آیا ہوں، حالانکہ میرے والدین کو میری خدمت کی ضرورت تھی اور میں اپنے والدین کو گھر میں روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں اس کے ثواب کو پانے کے لیے، جہاد کے ثواب کو۔ تو آپ نے کہا ارجع، گھر میں واپس جا، فاضحکہما کما ابکیتہما، جس طرح تو نے ان دونوں کو رولا کر گھر پر چھوڑا ہے، ان دونوں کو جا کر دوبارہ تو ہنسا، ان کو خوش کر، تجھے میرے ساتھ جماعت میں آنے کی اور جہاد میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین کو باید سمجھنے کا نام ہے۔
دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، اتباع کا نام ہے کہ میرا نبی کا دین مجھے کیا بتلاتا ہے، مجھے کس کی ضرورت ہے۔ اس علماء نے ماں باپ کے حقوق لکھے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کر۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر دو چیزوں پر بیعت ہونا چاہتا ہوں، وبایعک علی الہجرۃ والجہاد۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر دو چیزوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ہجرت کی کہ اپنے وطن کو میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کروں۔ تو آپ نے کہا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں یا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہ نعم یا رسول اللہ، میرے گھر میں دونوں کے دونوں زندہ ہیں، میرے ابا بھی زندہ ہیں، میری اماں بھی زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فجاہد فیہما، ان دونوں کی خدمت کر، اللہ تجھے ان دونوں کی خدمت کرنے پر جو اجر دے گا، تیرا ہجرت کرنے پر بھی تجھے وہ اجر نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، شریعت کے اندر والدین کے حقوق کی بڑی تاکید ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اسے میرے نبی نے فرمایا جو انسان اپنی ماں کو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، میرے بھائیو ہم اپنے کاروبار کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور دنیا کی گندی للچے عورتوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ایک انسان اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ وہ حج جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہو اور وہ عمرہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہو۔ ایک صحابی کھڑے، یا رسول اللہ اگر میں دن میں اپنے والدین کو 100 مرتبہ دیکھوں تو کیا مجھے 100 مرتبہ مقبول حج کا مقبول عمرے کا ثواب ملے گا؟ آپ نے کہا ہاں، اللہ کی ذات تو بڑی بزرگ والی ہے، اللہ کے خزانے میں کمی اجر کی نہیں ہے، تو جتنی مرتبہ اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اور اپنے ابا کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تو بڑا دینے والا ہے، اللہ کے خزانے بڑے ہیں۔ کہ ماں باپ کو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر اتنا بڑا فضیلت ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ایک اویس قرنی، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہے، قرن کے اویس۔ اللہ کے نبی سے بات کی حلوہ بھیجی کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں، مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، لیکن میری ماں بہت بیمار ہے اور میری ماں مجھ کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ بھئی کسی کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ یہ حجاج کرام کو جا کر پوچھو اور مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والے زائرین کو جا کر پوچھو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جب زیارت کرنے جاتے ہیں اور جب درود شریف پڑھنے جاتے، سلام پڑھنے جاتے ہیں، تو سچا عاشق تو وہی رو پڑتا ہے۔ اور کتنے لوگوں کے دلوں کے جذبات ہیں اور کتنے لوگوں کی دلوں کی تمنا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی روضہ شریفہ کی زیارت کروں۔ یا تو میرے نبی دنیا میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، اور اویس قرنی کو معلوم ہے ہزاروں صحابہ کرام بن چکے ہیں اور اللہ کے نبی کے ہزاروں صحابہ کرام جہاد کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے چہرے انور کی تمنا کر رہے ہیں، آپ نے کو خبر بھیجوائی تم کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ حالانکہ صحابی کا درجہ کتنا اونچا ہے، صحابی کا درجہ کوئی انسان کبھی کہہ نہیں سکتا، صحابی کا درجہ اتنا اونچا ہے۔ اویس قرنی اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے، کیا مقام ملا ان کو کہ ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اویس قرنی کے بارے میں عمر کو فرمایا، عمر تمہارے زمانے میں ایک اویس آئے گا، اویس یمن سے، جب وہ تمہاری ملاقات ہوئے تو ان سے تم دعا کرانا، میری امت کے لیے بھی دعا کرانا اور اپنی ذات کے لیے بھی دعا کرانا، اللہ نے ان کا مقام اتنا آسمانوں پر دیا ہے، جب وہ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ باقی خدمت پر مقام ملا، تہجد پر نہیں، ذکر پر نہیں، قرآن کی تلاوت پر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس واقعے سے امت کو ایک میسج دینا چاہتے، ماں باپ کی خدمت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اس علماء نے لکھا ہے کہ ہر محبت میں کوئی نہ کوئی غرض ہے، شوہر کی محبت بیوی کے ساتھ غرض کی بنیاد پر ہے، اور بیوی کی محبت شوہر کے ساتھ غرض کی بنیاد پر ہے، اور دوست کی محبت دوست کے ساتھ غرض کی بنیاد پر ہے۔ ہر محبت میں اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے، اپنی غرض ہوتی ہے۔ ایک وہ محبت جو خالص ہوتی ہے وہ ماں کی اپنے اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی
ان لوگوں کو جا کر پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہیں کہ ان کی ماں کی زیارت نہیں ہو سکتی، ابا کی زیارت نہیں ہو سکتی، دوسری بیوی تو ملنا آسان ہے، اولاد دوسری پیدا ہو جاتی ہے، ماں وہ ہستی ہے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ماں کی زیارت کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے خلیفہ تو ہر سال حج کرتے تھے، اور حج کے دوران اویس قرنی کو ڈھونڈواتے تھے۔ حضرت اویس قرنی کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ان کے مناقب کو بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ سارے حج والوں کو حضرت عمر نے جمع فرمایا، سارے حاجیوں کو جمع فرمایا بالکل مقام ابراہیم کے پاس، پھر کہا سارے کے سارے بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے ہو جاؤ، اور میرے نبی نے کہا تھا ان کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی قرن ہوگی شاخ ہوگی قرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ۔ عمر جب بھی تمہاری ان سے ملاقات ہو اپنی ذات کے لیے بھی دعا کرانا، علی تم بھی کرانا، عمر تم بھی کرانا، اور میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کروانا۔ تو سارے کا سارے بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے ہو جاؤ، سارے بیٹھ گئے، اہل یمن کھڑے ہو گئے، پھر کہا سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، مراد والے کھڑے ہو جاؤ، جبل مراد، قبیلہ مراد۔ میں 2012 میں ان کے علاقے میں گیا ہوں، اویس قرنی کے علاقے میں ہماری جماعت گئی تھی، ان کے خاندان کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کے بچوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک دم خشک پہاڑ ہے، خشک پہاڑ، 16 دن ہم نے وہاں، بالکل بارش کا وہاں قطرہ نہیں ہوتا، وہاں کوئی درخت، وہاں کوئی گھاس کا پتا آپ کو نہیں ملے گا، اور ان کی جو اولاد ہے وہ اکثر آرمی میں ہے، عسکری میں ہے۔ خشک پہاڑ، اور اتنی اونچائی پر پہاڑ ہے، کوئی انسان بغیر گاڑی کے، بڑے بڑے ٹائر کی گاڑیاں وہاں چلتی وہ آ سکتی ہیں، بالکل دھوپ کے سوا اور ریت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ اویس قرنی وہاں سے نیچے اترتے تھے، اور وہاں کا مرکز ہے، اس کا نام ہے اویس بن عامر قرنی التابعی مرکز، ہمارا دعوت کا مرکز ہے۔ تو جبل مراد والے کھڑے ہوئے، پھر کہا جبل مراد والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک انسان کھڑا ہوا، صرف ایک انسان، اور پوچھا بھائی تم اویس قرنی کو جانتے ہو؟ کہ ہاں میرا بھتیجا ہے۔ کیا کام ہے؟ وہ تو تھوڑا پاگل ہے۔ اور جو عمر نے کہا نہیں تو پاگل ہے، وہ پاگل نہیں ہے۔ وہ ہے کہاں؟ کہ وہ عرفات کی پہاڑیوں بکریاں اونٹ چرانے گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے بڑے صحابی حضرت علی کو ساتھ لے کر چلو ان کے پاس، وہاں جا کر دیکھا تو عرفات کے میدان میں ایک جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے اونٹ چاروں طرف چر رہے تھے۔ وہ جا کر بیٹھ گئے دونوں، اویس قرنی نے سلام پھیرا، السلام علیکم۔ پوچھا بھائی تمہارا نام کیا؟ کہ میں مزدور ہوں، مزدور۔ کہ تمہارا نام؟ کہ میرا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ کہ سب اللہ کے بندے ہیں، پھر تمہارا نام کیا جو تمہاری ماں نے رکھا ہے؟ کہ تمہیں کیا ضرورت میرے نام کے پوچھنے کی؟ وہ پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ ابو المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو فوراً کھڑے ہو گئے، سلام کیا کہ میرا نام اویس قرنی ہے۔ تو کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہاتھوں کو۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کے انسان اویس قرنی جیسے بن جاوے تب بھی حضرت عمر کے بال کے برابر بھی نہیں آ سکتے۔ یہ عمر کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اس واقعے سے امت کو ایک میسج سنانا ہے، ایک پیغام بتانا کہ ماں کی خدمت کیا چیز ہوتی ہے۔ کہ ہاتھ اٹھاؤ کہ کیوں؟ کہ ہمارے نبی نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں اویس قرنی سے دعا کرانی ہے کہ اویس کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا ہے، جب وہ ہاتھوں کو اٹھاتا اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور ہم کو آمین کہنے کا حکم ہے صرف ماں کی خدمت کی بنیاد پر۔ ایسے علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ سب کو جنت میں بھیجے گا، جنت میں، جنت کا دروازہ کھولے گا، جنتی لوگ جنت میں جاتے ہوں گے۔ اویس قرنی کا وقت جانے کا نمبر آئے گا، آواز آئے گی آپ کھڑے ہو جاؤ۔ کہ اللہ میں کیوں؟ کہ بس آپ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ اویس تمہارے پیچھے دیکھو، تو لاکھوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جانے کی ان کو ٹکٹ مل چکی ہوگی۔ فرمایا تو ان کی سفارش کر، تیری انگلی جہاں جہاں پھرتی چلی جاوے گی ان کے لیے جنت دکھتی چلی جاوے گی۔ یہ مقام کس بنیاد پر ہے؟ یہ ماں باپ کی خدمت کی بنیاد پر ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ باپ کی بھی ایک ہوتا ہے تعظیم، ایک ہوتی ہے خدمت۔ تعظیم باپ کی کرنے کی ہے، ابا کی تعظیم کرو، عزت دل میں ابا کی ہو۔ تعظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے سرہانے جہاں ان کے بیٹھنے کی جگہ وہاں تم مت بیٹھو،
آوے تو کھڑے ہو جاؤ، تکیے کے پاس ان کو بٹھاؤ، ان کے سامنے اپنے پیروں کو پھیلا کر مت بیٹھو۔ باپ تو جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے، دروازہ کھلے گا تو جنت ملے گی۔ اسے باپ کی بھی تعظیم ہے، لیکن خدمت ماں کی زیادہ کرو، خدمت ماں کی زیادہ کرو۔ ماں و بھائی رشتہ ہے جو اپنے اولاد کو کبھی بھی پریشان ہونا ماں دیکھ نہیں سکتی۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ماں کے حقوق کتابوں میں بتائے، حدیث میں بتائے اور عمل کر کے بتایا۔ بہت ساری باتیں کتابوں میں علماء نے لکھی ماں کے حقوق کے بارے میں، اور میرا نبی نے فرمایا وہ انسان مردود ہے جن کو دونوں ماں باپ بڑھاپے میں ملے، بڑھاپے میں خالی بیٹا تھوڑا سا کام کرتا ہے تو ماں سے دعائیں مل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے کوہ طور پر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کبھی تھوڑا زور سے بھی بول دی، کتابیں لکھا زور سے بھی بول دیتے تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ کے لاڈلے نبی ہے۔ جب ان کی ماں کا انتقال ہوا، جب کوہ طور پر پہنچے ہیں، اللہ نے کہا موسیٰ اب سنبھل کے بات کرنا، سنبھل کے بات کرنا، وہ ہستی دنیا سے اڑ چکی ہے جن کی دعاؤں کا آسرا تجھے بچا رہا تھا۔ اسے میرے بھائیو ماں باپ کی خدمت کرو۔ پیسے ہی سب کچھ نہیں ہے، ماں باپ بھی بہت کچھ ہے۔ بلڈنگ ہی سب کچھ نہیں ہے، ماں باپ بھی بہت کچھ ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے آدمی کی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے، ورنہ بھائی رونے اور چکھنے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جن کی ماں دنیا میں نہیں اور جن کے ابا دنیا میں نہیں، ان کو جا کر پوچھو تمہاری دلوں پر کیا گزر رہی ہے۔ قبرستان میں ماں باپ کے پاس جاؤ، ان کے لیے اِرسال ثواب کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے مسجدوں میں پیسے دو، ان کے لیے مدرسوں میں پیسے دو، اور بچوں کو پڑھاؤ، عالم دین بناؤ، ماں باپ کو ثواب ملے گا۔ اور دیتے رہو دیتے رہو، ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے میں اور آپ دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور انسان دنیا میں جو کچھ بھی ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مال کے اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار سے ہو، وہ ماں باپ کی دعاؤں کی برکات ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی بھائیو مشائخ بنے، علماء بنے، یہ سارے کے سارے مشائخ اور علماء کے پیچھے ان کی ماؤں کی دعا تھی۔ چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، قطب الدین بختیار کاکی ہو، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت مولانا عمر صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت معین الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہو، اور دنیا کے بہت بڑے عالم مولانا عالمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ سارے کے سارے بڑے علماء کرام کے پیچھے ان کے ماں باپ کی دعائیں تھیں۔ اور ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے بندے کی قسمتیں جاگ جاتی ہیں، اور ماں باپ کی بد دعا سے بندے کی قسمتیں پھوٹ جاتی ہیں، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی جتنے بھی سارے انسان گناہ کرتا ہے، کل الذنوب یغفر اللہ الا ما شاء، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر سارے گناہوں کو اللہ نے دنیا میں معاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں لیں گے، الا حقوق الوالدین، حقوق الوالدین کی نافرمانی، فإنه يعجل لصاحبه قبل الموت، کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا اور ماں باپ کا نافرمان کو جب تک اللہ دنیا میں سزا نہیں دے گا تب تک اس کی موت نہیں آئے گی، یہ پکی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سارے گناہوں کا بدلہ اللہ دنیا میں کچھ نہ کچھ تو دے گا، آخرت میں اس کا بدلہ ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی اتنا سنگین جرم ہے اور اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ ماں باپ کو دکھ پہنچانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر پریشان کر دیں گے۔ اسے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اس کے کاروبار چلتے رہے، اس کی دکانیں چلتے رہیں، اس کی میلیں چلتی رہے، برکتیں بڑھتی رہیں، من سرہ ان یبدلہ فی رزقہ فی عمرہ ویوسع فی رزقہ فلیبر والدیہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے تو اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے، کہ بوڑھا ہونے کے بعد ماں باپ کی باریاں ہوتی ہیں، باریاں، ایک مہینہ اس بھائی کے گھر پر، ایک مہینہ اس بھائی کے گھر پر، ایک مہینہ اس بھائی کے گھر پر، وہ بدقسمت مکان ہے جس میں ماں باپ کے بھی کھانے کی باریاں ہوتی ہو۔ ایک انسان کے گھر پر 5 اولاد ہے، 5 اولاد کی ذمہ داری میاں بیوی اٹھاتے ہیں، میری اولاد پڑھنے کے خرچے، اسکول کے خرچے،
اور دنیا کی بدترین تعلیم انگلش میڈیم، اس کو دلوانے کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے، اور انگلش میڈیم کی تعلیم اگر تربیت نہیں ہوتی، بچہ بعد میں جا کر کیا بنتا ہے؟ خدا کا تو ماں باپ کا نافرمان تو بنتا ہے، خدا کا بھی نافرمان بن کے دنیا سے اٹھتا ہے۔ ہزاروں قصے ہمارے سامنے مغربی ممالک کے ہیں، لیکن ماں باپ کے پیچھے 1 روپیہ خرچہ کرنا بوجھ پڑتا ہے۔ سے دیکھا ہوگا کتنے مالدار لڑکے ہیں، ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے ان کی بلڈنگیں بنی اور ان کو اچھی اچھی جاب ملی اور ماں باپ نے ان کو پڑھایا، ڈگریاں ملی، لیکن گھر میں بیوی آنے کے بعد ماں باپ کو ویسے دھکے مارے کہ غریب بھائی کے گھر پر ماں باپ زندگی گزارتے ہیں۔ اس سے بڑا دنیا کے اندر کون سی بد نصیبی ہے کہ ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد انسان روتا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، اب تو بوڑھوں کے گھر بن گئے دنیا میں، بوڑھوں کے گھر۔ حالانکہ حق تو یہ تھا میں ماں باپ کی پوری خدمت کرتا۔ مولانا تھانوی نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب میں کہ ایک باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں کی خدمت کا مسئلہ آیا، ملکیت۔ تو ایک بیٹا دیندار تھا، عالم دین تھا، کہا مجھے تمہاری کوئی ملکیت نہیں چاہیے، حالانکہ وراثت میں ملکیت ملتی تھی، نہیں مجھے ماں چاہیے۔ ماں کی خدمت بہت بڑی دولت ہے کہ میں اپنے ماں کے پیروں کو دباؤں گا، اور ماں کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے، مجھے میری ماں کی دعا چاہیے، میری ماں کا آسرا چاہیے۔ تینوں بھائیوں نے دے لیا مال، رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ 1000 دینار 1000 دینار، اور خواب میں کہنے والا کہتا ہے بھائی 1000 دینار وہاں چھپا ہے، تم جا کر وہاں لے لو۔ تو پوچھا اس میں برکت ہے کہ نہ برکت نہیں ہے؟ تو کہا مجھے نہیں چاہیے، برکت نہیں تو مجھے نہیں چاہیے۔ دوسری رات ہوئی، پھر خواب دیکھا تو 500 دینار، اور 500 کم ہو گئے کہ بھئی تم نے کل 1000 نہیں دیے، آج 500 پڑے ہوئے، 500 جا کر لے لو۔ تو پوچھا اس میں برکت ہے کہ برکت نہیں ہے؟ تو کہا مجھے نہیں چاہیے۔ بیوی نے کہا 1000 کے 500 ہو گئے، منافع کی جگہ پر موڑی کم ہو گئی، آپ جا کر لے لو کہ نہ، برکت کے بغیر کی چیز مجھے نہیں چاہیے۔ جس طرح میرے ماں باپ برکت ہے، مجھے مال بھی برکت والا چاہیے، اگرچہ کم ہو۔ تیسرے دن خواب آیا تو خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ 1 درہم پڑا ہے، آپ جا کے اٹھا لو۔ تو کہا برکت ہے کہ ہاں برکت ہے؟ تو گیا اور جا کر 1 دینار کو اٹھایا اور جا کر ماں کے لیے مچھلی خریدی۔ مچھلی، آج تو کون ماں باپ کو مچھلیاں کھلاتا ہے؟ کون ماں باپ کو تحفہ دیتا ہے؟ کون ماں باپ کو ہدیہ دیتا ہے؟ کتنے ماں باپوں کے ٹیلی فون آتے ہیں، خطوط آتے ہیں، اور وہ ہچکیاں لگا لگا کر روتے ہیں۔ یہ فتح واڑی میں ایک بار جا رہا تھا مغرب کی نماز کے بعد بائک کے بعد، تو لڑکا ماں کو جوتے سے مارتا تھا۔ کیا بد نصیبی ہوگی۔ لڑکا گھر پر آیا، بیوی نے کچھ لڑکے کے سامنے کہا، ماں کو مارنا شروع کیا۔ کیا ماں کی آنسو اور ماں کی مار کر انسان کو دنیا کے اندر جلائے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ گھر پر آ کر مچھلی ذبح کی تو مچھلی میں ایک قیمتی ہیرا نکلا، ہیرا، برکت۔ جا کر سنا تو بتایا کہ تو لاکھوں کروڑوں کی قیمت کا ہے، لاکھوں کروڑوں کی قیمت کا ہے۔ جتنے اس کے ابا نے اس کی ملکیت چھوڑی تھی، اس سے لاکھوں گنا ملکیت اگر ملے تب یہ ہیرے کی قیمت تو وہ دے نہیں سکتا۔ ماں باپ کی خدمت پر اللہ انسانوں کو مالدار بناتے ہیں۔ اپنے بال بچوں کی ذمہ داری انسان پوری کرنے کو سمجھتا ہے، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری نہیں سمجھتا کہ ماں باپ نے کتنی تجھے محنت کی ہے۔ اور جب بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں، تھوڑا چڑچڑاپن بھی پیدا ہو۔ اس نے قرآن سے یوں کہا نا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ جب تمہارے دونوں بوڑھے ماں باپ سے دونوں بوڑھے ہو جاوے یا ایک بوڑھے ہو جاوے، دونوں میں سے کوئی ملے، کسی کا انتقال ہو جاوے، ان کو اف بھی مت کہو۔ عربی میں اف کہتے ہیں یا تو ناخن، اور ناخن کے لیے جو ہوتا ہے میل، اس کو بولتے ہیں عربی میں اف۔ اتنا بھی اپنی ماں کو مت کہو۔ ولا تنہر، و جھڑکنا تو در کی بات ہے، اپنی ماں کے سامنے جھک جاؤ، زمین کی طرح بچ جاؤ۔ اور بڑھاپے میں تو اس لیے پالنا ہے کہ بڑھاپے میں ہر ایک کا مزاج ٹھکانے پر نہیں ہوتا، کچھ بول بھی دیتے ہیں، کچھ کہہ بھی دیتے ہیں۔ اور آج کل تو ماڈرن نوجوان لڑکیوں کہتے ہیں ابا تم کو اس کاروبار میں آپ کو پتہ نہ چلے۔ ابا سے مشورہ نہیں کرتے، ماں سے مشورہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی خود کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے عقل مند ہیں، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماں باپ سے کوئی مشورہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر کبھی برکتیں نہیں ہوتی، انسان کو کبھی برکتیں دیکھنے نہیں ملتی۔ بڑے تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا اپنی کتاب پہ۔ ایک مرتبہ
ایک باپ گھر کے آنگن میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، اور آنگن میں آیا کوا، پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو کہا ابا ایک کوا ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہ ایک کوا ہے۔ تیسری بار پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہ ایک کوا ہے۔ چوتھی بار تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا کوا ہے۔ لہجہ بدلا، لہجہ۔ پھر پانچویں بار پوچھا تو بیٹا تو گرم ہو گیا، ابا تمہارا دماغ ٹھکانے ہے کہ نہیں؟ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تو کوا ہے۔ باپ ایک تعلیم دے رہا تھا بیٹے کو، گھر میں گیا اور اپنی پرانی نوٹ نکالی، بک نکالی، اس میں لکھا تھا بیٹا یہ پڑھو، بیٹا یہی گھر کے آنگن کے آگے تم چھوٹے سے بیٹے تھے اور گھر کے آگے کوا تھا، کوا بیٹھا تھا، اور آپ نے مجھے 25 مرتبہ پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے۔ اور ہر بار پوچھنے پر میرے دل میں تیری محبت بڑھتی تھی، تیری الفت بڑھتی تھی، مجھے پیار آتا تیری زبان کے بول پر۔ آج جب میں بوڑھا ہو چکا، 5 مرتبہ میں نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو تیری آنکھوں کا مزاج بدل گیا اور تیرے تیور بدل گئے، تیرے پیشانی کے بل بدل گئے، کیا بات ہے؟ اس قرآن کریم نے بڑھاپے میں خدمت کرنے کو بہت بڑا اجر لکھا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ جنت میں تیرا ساتھی پھولا کسے ہے، پھولا کسے قصاب، گوشت کی دکان پر جو گوشت کو بیچتا ہے۔ یوں نے کہا پھولا مجدد ہے، پھولا غوث ہے، پھولا قطب ہے، پھولا عالم دین ہے، پھولا بدھ نہیں، وہ بازار میں مصر کے بازار میں ایک جو قصاب کی دکان ہے وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، دیکھا وہ دکان کھلی ہوئی ہے اور وہ گوشت کے ٹکڑے کر کے گاہکوں کو گوشت بیچ رہا ہے۔ شام کا وقت اس نے دکان بند کی اور ایک تھیلی دی، تھیلی میں گوشت کے ٹکڑے لیے، گھر پر پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے گھر پہنچے اور گھر جب اس کا مکان آیا، حضرت موسیٰ نے کہا میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں کہ تعال تشریف لائیے، اب میرے مہمان بن جائے۔ گھر جا کر دیکھا تو اس نے گھر پر جا کر روٹی بنائی اور گوشت کا سالن بنایا۔ دیکھا ایک چارپائی پر ایک بڑھیا روئی کے گالے کی طرح سوئی ہوئی ہے اور نوجوان اس کی بیوی موجود ہے، خود روٹی بنائی، خود سالن بنایا اور کھڑا ہوا اور اپنی اماں کو گود میں بٹھایا اور چھوٹے چھوٹے لقمے بنا بنا کر کھلا رہا ہے ماں کو، اور ماں اس کے بعد ماں کچھ جواب دے رہے، جواب کچھ بڑبڑا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ کہ میری بوڑھی ماں ہے، جب میں صبح میں اٹھتا ہوں تو میری ماں کو میں کھلاتا ہوں، میں اپنی ماں کو پلاتا ہوں، اس کو غسل دیتا ہوں، اس کے کپڑے میں خود دھوتا، میں اپنی بیوی کو نہیں، تو میری ماں ہے، میری بہو کی تو ساسو ہے، میری تو ماں ہے، میں اس کے کپڑے دھوتا ہوں، پھر میں دکان پر جاتا ہوں، شام کا وقت ہوتا ہے، گوشت کو لے کر آتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اور گوشت کو کھلاتا ہوں، لقمے بنا بنا کر کھلاتا ہوں۔ کہ تیری ماں جواب میں کیا بڑبڑاتی ہے؟ تو میری ماں مجھے یوں کہتی ہے اے میرے پیارے بیٹے، اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بناوے، اللہ تو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بناوے، تو میں کہاں اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کہاں؟ میں تو گوشت کی دکان کا بیچنے والا چھوٹا سا تاجر اور بیاپاری، اور اللہ کے نبی موسیٰ کا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا خوش ہو جا یہ اللہ کے بندے، تیری ماں کا خواب اللہ نے پورا کر لیا ہے، اور تیری ماں کی زبان کے بول کے اللہ نے آسمانوں پر لاج رکھ دی ہیں، ہمیں وقت کا نبی موسیٰ علیہ السلام۔ ماں کی خدمت پر قسمتیں جاگ جاتی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی باری کھانے کی مت لگاؤ، ان کی کھانے کی باری مت لگاؤ کہ ان کے گھر پر کھانا ہے۔ ماں کی دعاؤں پر تو گھروں میں گزران چلتا ہے، اور ماں کی جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں تو گھر عجیب طرح کا گھر لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک نوجوان آئے اپنے ابا کی شکایت لے کر، ابا کی شکایت، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال میں سے کھا جاتا ہے۔ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی ہو اور لڑکا اگر اپنے الگ سے کاروبار کرتا ہو تو اس لڑکے کے کاروبار ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہوتا، شرعی مسئلہ ہے۔ لیکن وہ اسی طرح کا کیس لے کر حضور کی خدمت میں پہنچا، یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال بھی کھا جاتا ہے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ایک صحابی کو ان کے ابا کو بلا کر لیا۔ ان کے ابا گھر پر تھے، پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے، یاد فرمائے کیا وجہ ہوئی؟ کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے خلاف کیس کیا ہے۔
اور آپ کے بیٹے نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے خدمت کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں، بس وہی وہ کٹ کے گر گیا اور چہرے پر غم طاری ہو گیا اور دل میں سناٹا طاری ہو گیا. وہ کچھ نہ بولا. حضور کی خدمت میں آ رہے تھے وہ صحابی اور دل کی دنیا میں کچھ اشعار پڑھتے رہے، زبان سے ایک لفظ نہیں بولا. اللہ کے نبی کے پاس آنے کے پہلے جبرائیل آسمان سے اتر گئے. جبرائیل کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے. اور اس لڑکے کے والد آ رہے ہیں اور اس نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا، اپنی دل کی فریاد دل کے اندر کی بولی ہے. آپ اس کا پہلے اس کے اندر کے اشعار سنے، پھر اس کا کیس سنے. وہ حضور کی خدمت میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، بھائی میں تیرا کیس بعد میں سنوں گا، پہلے وہ بات بتا جو تیرے دل میں آئی. اور اللہ نے اس کو عرشوں پر سن لیا. تیری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. کہا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہے اور آپ کا پروردگار بڑا طاقتور والا ہے. میرے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، میرے دل کے اندر کی فریاد بنتی رہی. دل کی دنیا سے باہر آئی، وہ دل میں چھپ گئی. سینے سے اٹھی، وہ سینے کے اندر دفن ہو گئی. اور وہ عربی میں اشعار پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے پیارے بچے، جب تو دنیا کے اندر پیدا ہوا تو میں نے تو اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا. میں نے سارا جینا میں نے تیرے لیے کر دیا. کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، اور کبھی رات کی اندھیرے میں، کبھی دین کے اجالوں میں. میرے بیٹے، میں نے طاقت کی آہانی پنجوں سے میں نے رزق نکالا اور میں نے جبڑوں سے رزق نکالا. میں نے اپنی صحت کو تیرے لیے قربان کیا، اپنی جوانی کو قربان کیا اور اپنی تندرستی کو قربان کیا. بیٹے، تیری ایک چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے میں سارا دن کام کرتا رہا، ساری رات کام کرتا رہا. کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی بارش میں. میں خود بھوکا رہا، میں نے تجھے کھلایا. میں خود پیاسا رہا، میں نے تجھے پلایا. تجھے چھاؤں میں میں نے تجھے سلایا. میں خوب دھوپ میں جا کر میں بیٹھا. بیٹا، غموں کا بوجھ میں نے لیا، مجھے سکھ دیتا رہا. جب کبھی تو بیمار ہوتا تو میں وہ تیری ماں، یہ عربی اشعار کا ترجمہ ہے، میں وہ تیری ماں پوری رات تیرے سرحانے بیٹھے رہتے تھے. خوفناک خیالات ہمارے دل میں آتے تھے، تو مر جائے گا. ہم تجھے ہسپتال میں لے جاتے تھے اور ہم خشک پتوں کی طرح کٹ گئے. ہماری جوانی برباد ہو گئی. میرے پیارے بیٹے، ہم نے تو اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا. ہمارا جینا تیرے لیے ہو گیا. بیٹے، ایک دن نہیں، راتوں دن گزرے، شب و روز گزرے. باد بہار بھی آئی اور باد صبا بھی آئی اور ہماری جوانیاں گزر گئی. ایک دن نہیں، مہینے کے مہینے گزرے، یہاں تک کہ تو پروان چڑھا اور میں ڈھلتا گیا. تجھ میں جوانی نے خون دیا اور بڑھاپے نے میرے خون کو نوچ دیا. تو کھڑا ہوا تنے کی طرح، میری کمر جھک گئی کمان کی طرح اور میں آسرے کا محتاج ہوا اور تو طاقتور بن کے جوان ہوا. میرے دل میں سوچا کہ میں نے تیری انگلی پکڑی، ہاتھ پکڑ کے چلا، پیر پکڑ کے چلا، کندھے بٹھا کے چلا. میرے بیٹے، میری ساری زندگی تیرے قربان کر دی. تیری ایک مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے میں نے ساری مسکراہٹیں قربان کر دی. تجھے تندرست دیکھنے کے لیے میں نے اپنی تندرستی کے سودے کیے. بیٹا، میں نے سوچا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرا بیٹا میری انگلی پکڑ کے چلے گا، میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، مجھے کندھے پر بٹھائے گا، میری لاٹھی بنے گا، میری قوت بازو بنے گا. اچانک میں نے دیکھا تیری آنکھیں تیرے سروں پر چڑھ گئی، تیری پیشانی کے تیور بدل گئے اور تیری پیشانی پر بل آ چکے. تو نے مجھے اس طریقے پر دیکھا جیسے میں تیرا نوکر ہوں. تیرا نوکر میں تیرا باپ نہیں ہوں، بلکہ میں تیرا نوکر ہوں. ارے اگر تو مجھے نوکر سمجھتا تو شیر کبھی کبھی نوکر کو بھی پوچھ لیتا ہے. کاش تو مجھے اپنا پڑوسی سمجھتا تو کوئی پڑوسی کو بھی پوچھ لیتا ہے. بھائی، وہ عربی میں جو اشعار کے وہ ترجمے کیے ہیں کہ اللہ کے نبی زارو قطار رو رہے تھے اور اللہ کے نبی کی داڑھی آنسو سے تر بتر ہو گئی اور آپ اس کا گریبان پکڑ کر کہا، اٹھ جا یہاں سے. باپ کا کیس کرتا ہے، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کے لیے ہے. بھائیو، ماں باپ کی خدمت کرو، اس سے بڑی دنیا میں کوئی جنت نہیں ہے. جن لوگوں کے ماں باپ کا دنیا میں انتقال ہو چکا ہے ان کو جا کر پوچھو ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے.
اس کی تلافی کیا ہو سکتی ہے؟ ابو سعید ساعدی فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کیا میں کوئی نیکی والا عمل کر کے کیا میں اس کی تلافی کر سکتا ہوں؟ تو میرے نبی نے کہا 4 کام کرو، اللہ تمہارے ابا کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا اور تمہاری کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پہلی بات فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، میرا نبی نے بیٹا کہا، اپنے ابا کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کرو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ایصال ثواب کیا کرنا ہے؟ ایصال ثواب پتہ ہے، مسجد بنا لو، مدرسہ بنا لو، یا کوئی کنواں کھود لو، یا کوئی تم ایسا کام کر لو جن سے تمہارے ابا کو اجر ملتا رہے، اور دعائے مغفرت کرو۔ مولانا تھانی فرماتے ہیں ایصال ثواب کے مقابلے دعائے مغفرت زیادہ قبر میں اثر کرتی ہے۔ ان کے لیے رو رو کہ اللہ سے مانگو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں مالا، اللہ تم پر رحم فرما۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے دعا، اللہ سے دعا کرو، رو رو کہ اللہ سے معافی مانگو۔ ان کی قبر پر جاؤ، جمعہ کے دن بھی جاؤ، جمعہ کے علاوہ دن بھی جاؤ، اور قبر پر جا کے ان کے لیے استغفار کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ 2 باتیں بتائی، دعائے مغفرت کرو، ایصال ثواب کرو، اور دوسری بات فرمائی ان کے وفا کو پورا کرو، ان کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ کیا مطلب کہ اگر تمہارے ابا نے کسی کو یوں کہا تھا اپنی زندگی میں تمہاری مسجد بناؤں گا، میں تمہارا مدرسہ بناؤں گا، یا تمہارا بچہ پڑھتا ہے اسکول میں، کالج میں، اس کی فیس میں دوں گا، اور دیتا بھی تھا، مدرسے میں کوئی بچہ پڑھتا ہے اس کی فیس میں دوں گا، ابا کا انتقال ہو گیا، وہ انسان آیا، تمہارے ابا میرے بیٹے کی فیس دیتے تھے، مسجد میں اتنا پیسہ لکھانے کا کہا تھا، ابا کے عہد و پیمان کو تم پورا کرو۔ تو نیکی کی بہت بڑی تلافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے انتقال پر صدیق اکبر اٹھے کہ اے امت محمدیہ، نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ نے بہت ساری باتیں بتائی، جس پر نبی کا قرضہ ہو قرضہ، یہ سارے قرضے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، کیونکہ اللہ مدیون کی اللہ مغفرت نہیں کرتا، سارا قرضہ میرے ذمہ ہے۔ اور ایک بات بھی فرمائی، میرے نبی نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو تو ابو بکر وعدہ پورا کرنے کو تیار ہے۔ اور تیسری بات بتائی کہ اپنے ابا کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، باپ کے ساتھ جو رشتے ملے ہوئے ہیں اور ماں کے ساتھ جو رشتے ملے ہوئے ہیں ان کی کبھی دعوت کرو، ان کو کبھی ہدیہ تحائف دو، ان کے پاس کبھی جا کر بیٹھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ بخاری کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کی بہت تعریف فرماتے تھے، اور میرے سامنے کہ مجھے ازواج مطہرہ پر کبھی مجھے غیرت نہیں آئی، خدیجہ پر غیرت آئی ہے۔ فرماتے خدیجہ تو ایسی تھی، یا رسول اللہ اب خدیجہ کی تعریف کیوں فرماتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں خدیجہ کتنی میری نیک بیوی تھی۔ اچانک میں بیٹھی ہوئی تھی اور خدیجہ کی بہن آئی خالہ، اور اس نے دروازہ کھٹکا کر السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ خدیجہ کی آواز تھی ملتی جلتی بہن کی، اب مارے خوشی کے جھوم اٹھے میری سالی میرے گھر پر آئی ہے، اور اپنی بیوی کی یاد تازہ ہو گئی۔ بیوی کے انتقال کے بعد سالی کا اکرام ہو رہا ہے، رشتے داروں کا اکرام ہو رہا ہے۔ اور چوتھی بات میرے نبی نے فرمائی اپنے والد کے دوستوں کا بھی اکرام کیا کرو، اپنے والد کے دوستوں کا بھی اکرام کیا کرو۔ حسب مراتب، خاص دوست تھا ان کے پاس جاؤ، والد گھر پر بلاتے تم ان کو گھر پر بلاؤ، ابا ان کے گھر پر جاتے تم ان کے گھر پر جاؤ۔ حسب مراتب، جتنا ابا سے جن لوگوں کے تعلقات دوستی تھے ان کا خیال کرو، ان کے انتقال کے بعد اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرتے۔ عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا اور وہ گدھے پر سوار تھے، سامنے ایک بدوی ملا، بدوی دیہاتی، کہا السلام علیکم اے عمر خطاب کے بیٹے عبداللہ، کہا وعلیکم السلام، اور نیچے اتر گئے، اور اترنے کے بعد اپنی پوری گدھی جس پر اس سواری پوری دے دی ہدیے کو، بدوی کو چل یہ تجھے ہدیہ ہے، اور اپنا امامہ نیچے اتارا، کہا یہ تجھے بھی ہدیہ ہے۔ تو عبداللہ بن نے کہا اے عبداللہ بن عمر، اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے، تمہارے عمل میں برکت دے، ایک دیہاتی گاوڑیا تھا، گاؤں کا رہنے والا، چھوٹا سا ہدیہ دیتے نا تو بھی اس کے لیے بہت خوشی کا سامان تھا، اپنے پوری سواری دے دی، سر کا امامہ، کہ میرے ابا عمر کا دوست تھا، میرے ابا عمر کا دوست تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ابا کے انتقال کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے ابا کے دوستوں کے ساتھ بھی بڑا اکرام کیا کرو۔ بھائی وقت ہو چکا ہے، اللہ مجھے اور تمام کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرماوے۔ ابھی ہمارے ماں باپ زندہ ہے، ان کو اپنے گھر پر رکھو، باریاں کھانے کی مت لگاؤ اللہ کے واسطے، اپنے ماں باپ ہے
وہ سب مل سکتا ہے، ماں باپ دوبارہ ہمیں نہیں مل سکتے، ماں کی محبت نہیں مل سکتی۔ اور آج میں جتنا اجلا ہوں، معاشرے میں جتنا میں بلند ہوں، میری ماں نے راتوں کو دعائیں کی ہے اور میرے باپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ بڑھاپے ان کی خدمت کرو، ان کی لاٹھی بنو، ان کا سہارا بنو، ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو۔ ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک ہمارے دنیا کے بھی خزانے کھول دے گا، اللہ پاک ہماری آخرت کو بھی بنا دے گا۔ اللہ ہم تمام اس پر عمل کرنے کا اللہ پاک توفیق دے۔